السلام علیکم جی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو اندر بلاگ آف لیو ود اسماعیل. صبح ہو گئی ہے, آلموسٹ 4:15 ہو رہے ہیں. طبیعت تھوڑی آج غیر مناسب ہے, ٹھیک نہیں ہے. نیند ابھی بھی آ رہی ہے اور گلا بھی خراب سا ہو رہا ہے, ہلکا کا بخار بھی ہو رہا ہے. اور آج روزہ بھی ہے ساتھ میں ہمیں. 9 محرم ہے آج, 9 محرم عاشورہ. تو ابھی ہم قبرستان جاتے ہیں فریش ہو کے. قبرستان سے ہو کے پھر کچھ بنایا ہے, پتہ نہیں, میں سو رہا تھا. کچھ بنایا ہے, وہ بانٹنا ہے, وہ بانٹتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے. قبرستان سے ہوئے تھے یار ہم لوگ, اور وہاں پہ چیز بانٹنی تھی, وہ بھی بانٹ لی. لیکن جو اصل چیز ہم نے بانٹنی تھی وہ ابھی تک ہم نے نہیں بانٹی. وہ کھیر ہے, وہ بھی بن رہی ہے, ریڈی ہو رہی ہے, اور ریڈی ہو جائے پھر بانٹتے ہیں. ابھی اینڈ واپسی گھر آئے ہوں, طبیعت بڑی عجیب سی ہو رہی ہے. کل رات سے بی پی لو ہو رہا ہے, اوپر سے روزہ بھی ہے, طبیعت بہت ہی عجیب سی ہو رہی ہے. تو خیر بھی نہاتے ہیں, افطاری میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا. نہاتے ہیں, افطاری کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا سینز ہیں. اچھا جی, تو افطاری ہم نے کر لی, لیکن ہمارا جو مین کورس تھا افطاری کا وہ رہ گیا. وہ بھی ہم کمرے میں آ کے کر رہے ہیں اپنے. اور وہ مین کورس کیا ہے, گیس اٹ. یس, یو گیسٹ اٹ رائٹ, الرحمان کی بریانی. مائی آل ٹائم فیوریٹ الرحمان کی بریانی. ابھی افطاری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. اچھا جی, سحری ہم نے بنا لی ہے. ٹائم ہو رہا ہے آلموسٹ 2:30 بجے کا. یہ ہماری سحری ہے. یہ 3 سینڈوچز ہیں اور چلڈ گلاس آف کوک. اور لوگ اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم چائے کیوں نہیں پیتے سحری میں. بھائی چائے میں پیتا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور کافی میں سحری میں اس لیے نہیں پیتا بیکاز کافی کے بعد پیاس لگتی ہے, پھر پورا روزہ پیاس لگتی رہتی ہے. اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں سحری میں کافی. کوک کھانے کے بعد ایسی عادت ہے, گندی عادت ہے, کافی سالوں سے, 10-12 سالوں سے عادت ہے کھانے کے بعد کوک پینے کی. اس لیے تو یہ ٹھیڈ جو ہے یہ کم نہیں ہوتا جم کے بعد بھی. اینی ویز, کافی دیر کے بعد ہم یہ بلاگ کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کی ریزن کیا تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گا سحری کرنے کے بعد. پہلے سحری کر لوں, بھوک لگی ہوئی ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ سب لوگ. سحری ہم نے کر لی ہے, ابھی ٹائم ہو رہا ہے 3 بجے کا. کام تھوڑا سا پینڈنگ ہے ہمارا, کام کنٹینیو کرتے ہیں, پہلے بلاگ کمپلیٹ کر لیں. اچھا, میں پہلے کہتا ہوں کہ میں غائب کہاں ہو گیا تھا. غائب میں اس لیے ہو گیا تھا بیکاز افطاری کے بعد طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہو گئی تھی, تو میں سو گیا تھا. سو کے اٹھا تو کافی لیٹ ہو گیا تھا. خیر, اب بات کرتے ہیں محرم کی. دیکھیں, جیسے ہی محرم کا چاند چڑھتا ہے نا اور چاند نظر آتا ہے, تو آپ کے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ اتنی پوسٹ آپ کو نظر آتی ہیں شیعوں کے خلاف اور باقی ان کی عزاداری کے خلاف. دا پوائنٹ از کہ اب اس چیز کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ان کا بلیف ہے, ٹھیک ہے. ان کا, ہر کسی کے اپنے اپنے بلیفز ہوتے ہیں. اب آپ کا بلیف کیا ہے, ان کا بلیف اور ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بلیف کے اوپر کوئی بات نہ کرے, تو آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ بھی کسی اور کے مذہب کے اوپر, کسی اور کے بلیف کے اوپر, عقیدے کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کو حق نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں بذات خود مسلمان ہوں. میں نہیں کہتا کہ میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں مسلمان ہوں. اگر حسین سے, حسن سے محبت شیعہ ہونا ہے, علی سے محبت شیعہ ہونا ہے, تو میں شیعہ ہوں. اور اگر اہل بیت سے محبت کا نام سنی ہونا ہے تو میں سنی ہوں, ٹھیک ہے. ہم اس دنیا میں ایز اے مسلمان آئے ہیں. یہ جو بات کی فرقہ واریت ہے, یہ ہمارے جو کمپنی کے ٹھیکیدار ہیں, یہ ان کی بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا حمزہ غوری کا. حمزہ غوری میرے بہت اچھے بھائی ہیں, سوری, میرے بہت اچھے بھائی ہیں حمزہ غوری. ان کی پوڈ کاسٹ آتی ہے حمزہ کے بیٹا کے نام سے. اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ
ڈفرینٹ کمپنیز بن گئی ہیں. جس طرح یہ عقیدے ہیں یہ کمپنیز ہیں. اب جو کمپنی کے امپلائیز ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں، ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جب کمپنی کے اونر کو اپنی کمپنی چلانی ہوتی ہے تو وہ دوسری کمپنی کے اوپر بات کرتے ہیں. جب دوسری کمپنی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کے جو امپلائیز ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے جو کمپنی پہلے یہاں ہوتی ہے وہ یہاں چلی جاتی ہے، اور جو یہاں ہوتی ہے وہ یہاں چلی جاتی ہے. ہمارا مقصد، ہمارا جو دین اسلام ہے، ہمارے دین اسلام میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ اس کو کافر کہو، آپ اس کو کافر کہو، یہ کرو وہ کرو. دین مذہب ہمارا جو دین اسلام ہے وہ محبت کا دین ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اسلام پھیلایا ہے وہ محبت سے پھیلایا ہے. جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئی ہیں، لیکن جو اسلام پھیلا ہے وہ محبت سے پھیلا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہم آج اپنے آپ کو کس طرح کا مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں کہ جی ہمیں اگر کوئی بندہ صحیح لگ رہا ہے تو وہ بندہ مسلمان ہے، کوئی بندہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہا تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اب بات یہ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ماتم کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اب کافی ساری چیزیں ہماری بھی ایسی ہوں گی جو ہمارے مطابق صحیح ہیں لیکن ان کے مطابق وہ غلط ہوں گی. اگر ان کا کوئی بندہ ہمیں ہمارے عقیدے پہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم بھڑک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بیکاز ہمارا ریلیجن ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے ریلیجن پہ کوئی بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جذبات ہیں وہ ابھریں گے. اسی طرح سے جب آپ کسی شیعہ پہ بات کرتے ہیں، آپ ان کے کسی ایکٹ پہ بات کرتے ہیں، آپ ان کی عزاداری پہ بات کرتے ہیں، آپ ان کے ماتم پہ بات کرتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کے ریلیجن پہ بات کر رہے ہیں، اور ریلیجن کا تعلق ڈائریکٹ جذبات سے ہے. تو آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. عزاداری کی مجھے اتنی نالج نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کی کیا لاجک ہے، بیکاز مجھے اس چیز کی نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے نالج ہوتی تو میں لازمی اس بارے میں بات کرتا. میں صرف اس بارے میں بات کرتا ہوں کہ جی پلیز جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. آپ کو یہ کسی نے نہیں دیا کہ آپ اس کو بتائیں کہ تم صحیح کر رہے ہو، تم غلط ہو. ٹھیک ہے. آپ کو یہ کسی نے نہیں دیا کہ آپ کفر کے فتوے لگائیں. آپ اپنی زندگی کا اپنا معائنہ خود کر کے دیکھ لیں کہ آپ کتنے پکے مسلمان ہیں. آپ کو سارا لگ پتہ جانا ہے. اگر ایک رات کو آپ بیٹھ کے اپنی زندگی کا اور اپنے اعمال کا جائزہ کر لیں، آپ کو لگ پتہ جانا ہے کہ آپ کتنے بڑے مسلمان ہیں اور آپ کس کو کیسے کیسے فتوے دے رہے ہیں. آپ کے پاس کون سی ایسی ڈگری ہے، آپ کون سے اتنے بڑے عامل ہیں، کون سے اتنے بڑے آپ اسکالر ہیں کہ آپ فتوے لگا رہے ہیں جی کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ماتم کرتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارا دین جو ہے محبت کا دین ہے. محبت پھیلائیں اور جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں. اب بات سیکنڈلی یہ آتی ہے کہ جی کچھ سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روڈ بند کر دیتے ہیں، سگنل بند ہو جاتے ہیں. سگنل بند ہونا، روڈ بند کرنا، یہ سب شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب سرکار کا مسئلہ ہے، ہماری گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر گورنمنٹ ایک الگ سے جگہ الاٹ کر دیتی ہے شیعوں کے لیے کہ بھئی یہ آپ کی جگہ ہے اور یہ ہم سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کے باہر نہیں آنا. اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ آتے ہیں، اس الاٹڈ جگہ کے بعد میں بھی وہ باہر آتے ہیں اور روڈز پہ نکلتے ہیں، تو پھر وہ ان کا مسئلہ ہے. تو پھر ہم شیعوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارا شیعوں کو ٹارگٹ کرنا بنتا نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے جس کو اصل میں ٹارگٹ کرنا ہے وہ ہماری سرکار ہے، ہماری گورنمنٹ ہے. ہماری گورنمنٹ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات جب کوئی جگہ الاٹ نہیں ہوگی تب لوگ روڈز پہ آئیں گے. میں معذرت کرتا ہوں، میرا سانس تھوڑا چڑھا ہوا ہے، میری طبیعت کچھ مناسب نہیں ہے، اسی لیے میں بار بار سانس لے رہا ہوں. سوری. تو جب لوگ سڑکوں پہ اس لیے نکلتے ہیں بیکاز ان کے پاس کوئی پراپر جگہ نہیں ہے، کوئی ان کو جگہ الاٹ نہیں کی جاتی کہ آپ یہاں پہ عزاداری کر سکیں، آپ یہاں پہ ماتم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکورٹی ہماری جو گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے وہ بھی بس آپ کو پتہ کہ نام کی ہوتی ہے. ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں دھماکہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی جلوس پہ، کسی نہ کسی ماتم کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ رہا ہوتا ہے. تو پھر کس چیز کی سیکورٹی ہے؟ یہ آپ سیکورٹی پرووائڈ کریں، اس کے بعد آپ سے نہ بند کریں. یہ ریسپانسبلٹی جو ہے یہ گورنمنٹ کی ہے، اس میں شیعوں کا کوئی قصور نہیں ہے.
اگر قصور دیکھا جائے تو پھر تو اس طرح سے ہم عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں اور لوگ سڑکوں پہ جلوس نکالتے ہیں، تو پھر تو وہ بھی غلط ہے۔ اللہ سے ڈر کے ذرا سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ مہربانی کریں تھوڑا سوچ لیا کریں۔ میرے بہت سے دوست ہیں جو اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یقین کریں میں نے دیکھا کہ اہل تشیع کے جو فرقے کے لوگ ہیں ان کے پاس بے حد نالج ہے، ہم سے زیادہ نالج ہے، اور ہم بغیر کسی نالج کو پڑھے، بغیر کسی بات کی پراپر تصدیق کیے، بس جو سنی سنائی باتیں ہیں ان کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ خیر، زیادہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا، طبیعت میری کچھ غیر مناسب ہے، بات ختم کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں، آپ کو یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے، آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ سیکنڈلی، محبت پھیلائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا پہ غالب ہو تو محبت پھیلائیں، اسلام بعد میں پھیلائیں، پہلے محبت پھیلائیں۔ اگر آپ محبت پھیلائیں گے تو آپ کا اسلام پھیلے گا۔ السلام علیکم، تھینک یو۔